وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور بے شک ہم نے فرعونیوں کو پکڑ لیا، بِالسِّنِينَ، قحط سالی کے عذاب سے، بارشیں بند ہو گئیں، زمینیں خشک ہونے لگیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے نقصان سے پکڑ لیا، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب درخت میں پھل ہوتے سوکھ جاتے، یعنی پکنے سے پہلے ہی خراب ہو جاتے، اور عجیب معاملہ تھا کہ بارش نہ ہونے کے باوجود بنی اسرائیل کے کھیت سرسبز و شاداب تھے، ان کے باغات سرسبز و شاداب تھے۔ تو یہ بتانے کے لیے تھا کہ فرعون و فرعونی سمجھے یہ اللہ کا عذاب ہے، لیکن انہوں نے اپنی سوچ کے رخ کو چینج کر دیا۔ انہوں نے کہا پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے بتوں کی مخالفت کی ہے، اور ہمارا خدا نعوذ باللہ من ذالک جو فرعون ہے اس کی مخالفت کی ہے، تو نحوست آ گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اس لیے بارشیں بند ہو گئی۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، اور جب ان پر کوئی نعمت آتی تو وہ کہتے کہ یہ ہماری وجہ سے آئی ہے، یہ ہماری صلاحیتیں ہیں، ہماری محنت ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک انہیں منحوس سمجھتے۔ الا سن لو، انما طائرهم عند اللہ، ان کے لیے عذاب شدید اللہ کے پاس ہے، اور ساری نحوستیں جو ہیں وہ خود انہی کی وجہ سے ہیں، ان کافروں کی وجہ سے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ جب کچھ مل جاتا ہے، کوئی کامیابی ہو جاتی ہے، تو ہم اپنی بڑائی اور غرور و تکبر کرنے سے فارغ نہیں ہوتے، جی میں نے کیا، جی میں نے یہ کر دیا۔ اور جب مصیبت آتی ہے تو ہم بڑی ہی عاجزی سے کہتے ہیں ہاں بھائی کیا کرے، نصیب میں لکھا ہوا تھا، اللہ کی مرضی۔ حالانکہ طریقہ کار یہ ہے کہ مصیبت آئے تو اپنے نفس کا قصور کہیں، اور نعمت ملے تو کہیں یہ اللہ کا فضل ہے، ہمارا تو کوئی کمال نہیں۔ ایک اور چیز کہ بدشگونی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنوں کے متعلق بدشگونی لیتے تھے، اور آپ پہلے سن چکے ہیں کہ بدشگونی حرام ہے۔ تو کسی مسلمان کے چہرے کو آپ نے دیکھا صبح سویرے، کوئی نقصان ہو گیا، 3-4 دن کے بعد پھر صبح سویرے اس کی ملاقات ہو گئی، پھر نقصان ہو گیا، تو لوگ بدشگونی لیتے ہیں کہ جب بھی صبح اس کا چہرہ دیکھ لو نا، دن بہت ہی برا گزرتا ہے۔ ایسا سوچنا حرام ہے، اور جیسا آدمی بدشگونی لے گا ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، تو ہوگا پھر اب آئندہ اس کا چہرہ جب بھی نظر آئے گا، یا چہرہ نظر آئے یا نہ آئے، عذاب کے طور پر اس پر یہ مصیبتیں آئیں گی۔ تو بندے کو ایسے خیالات نہیں سوچنے چاہیے۔ وقالوا، اور وہ بولے، مہما تأتینا بہ من آیۃ لتسحرنا بہا، اب چونکہ فرعون نے پروپیگنڈا کر کے، جھوٹی باتیں پھیلا کر، تہمتیں لگا کر، اس نے لوگوں کے ذہن بنا دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، تو لوگ بولے کہ اے موسیٰ، آپ ہمارے پاس کوئی بھی نشانی لے کر آئیں اور اس کے ذریعے ہم پر جادو کریں، کچھ بھی کر لیں، فما نحن لک بمؤمنین، ہم آپ پر ایمان ہرگز نہیں لائیں گے۔ فارسلنا علیہم الطوفان، پھر ہم نے ان پر طوفان کو بھیج دیا، چونکہ قحط سالی تھی، قحط سالی کے بعد بارش ہوئی، یہ بڑے خوش ہوئے اور کہا دیکھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، تو حالات ہیں، یہ تو ایک سسٹم ہے۔ تیز بارشیں ہوئی، بارش رکنے کا نام نہ لے، اور سیلابی کیفیات پیدا ہو گئیں، اور فرعونیوں کے گھر پانی سے بھرنے لگے، یہاں تک کہ پانی سے اتنے بھر گئے کہ آدمی جب اس گھر میں کھڑا رہتا تو صرف اس کا چہرہ باہر ہوتا، باقی سارا جسم پانی کے اندر ہوتا۔ اور اللہ کی شان، برابر میں بنی اسرائیلی مسلمان کا گھر ہوتا، اس کے گھر میں پانی کا ایک قطرہ نہ جاتا۔
بڑے پریشان ہوئے، چیخ پڑے، فرعون کے پاس گئے. فرعون نے کہا یہ جادو ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں ڈرانے کے لیے کرتے رہتے ہیں. 7 دن تک یہ عذاب مسلط رہا. 7 دن کے بعد یہ پانی اتر گیا. جب پانی اترا تو ہریالی ہو گئی اور کھیت سرسبز و شاداب ہو گئے. فرعون نے کہا دیکھا میں نے نہ کہا تھا، یہ تو بارش تمہارے لیے رحمت تھی، دیکھو کتنی ہریالی ہو گئی. 1 مہینہ اس طرح سکون سے گزرا. والجرادہ، پس ہم نے ان پر جراد کو بھیج دیا. جراد ٹڈیوں کو کہتے ہیں، ٹڈی. یہ غول کے غول آئے اور اتنی زیادہ تعداد میں آئے کہ آسمان انہیں نظر نہ آتا. یہ ان کے کھیتوں کو وہ چاٹنے لگے، ان کے کپڑوں کو چاٹنے لگے، یہاں تک کہ وہ ان کے لوہوں کو اور دروازوں کو، کھڑکیوں کو کھانے لگے. بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیسی ٹڈیاں ہیں کہ یہ لوہا بھی کھا جاتی ہیں اور لکڑی بھی کھا جاتی ہیں. یہاں تک کہ یہ سوتے تو صبح اٹھتے تو ان کے کپڑے جگہ جگہ سے ٹڈیاں جو ہیں کھا چکی ہوتی. نہ یہ سو سکتے نہ جاگ سکتے، بڑی شدید تکلیف میں تھے. 7 دن تک یہ عذاب مسلط رہا. پھر اس کے بعد 1 مہینے کے لیے عذاب ٹل گیا. والقمل، قمل کو ہم نے بھیجا. اس کے بعد قمل ایک چھوٹا سا کیڑا، بعض مفسرین نے فرمایا جیسے گھن ہے، کوئی ایک چھوٹا سا کیڑا تھا، وہ آیا اور جو ٹڈیوں کے کھانے سے جو چیز بچ گئی تھی قمل نے وہ صفایا کر دیا. یہاں تک کہ فرعونیوں کے بال کو بھی قمل کھا گئے، ان کی بھووں کو، سر کے بالوں کو، ان کی پلکوں کو کھا گئے، ان کے جسم کی کھال کو کھانے لگے. وہ چیخ و پکار کرنے لگے. 7 دن تک یہ تکلیف رہی. یہاں تک کہ اگر وہ بوری لے کر وہ چکی پر جاتے کہ گندم کی بوری سے آٹا بنائیں گے تو بوری کا بہت بڑا حصہ جو ہے چکی تک پہنچنے سے پہلے غائب ہو جاتا کہ قمل جو ہیں اس سے چمٹ کر اس کو بڑی تیزی کے ساتھ کھا جاتے. اب 1 مہینے کے لیے پھر عذاب ٹل گیا. والضفادع، ہم نے ان پر مینڈک بھیج دیے. دفادع مینڈک کو کہتے ہیں. ان کے کھانوں میں، ان کے سالن میں، ان کے کپڑوں میں، ان کے بستروں میں، ہر چیز میں مینڈک گھس جاتے. یہ منہ کھولتے تو مینڈک ان کے منہ میں چلا جاتا. مفسرین نے اس مینڈک کی جو تفاصیل بیان کی ہیں بڑی عجیب و غریب ہے اور بڑی حیرت میں مبتلا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. اب 7 دن کے بعد یہ عذاب ٹل گیا 1 مہینے کے لیے. والدم، دم کے معنی خون. ہم نے ان پر خون کا عذاب بھیجا. جو بھی پینے کی چیز ہوتی وہ خون بن جاتی. اب فرعون نے کہا یہ تو جادو ہے، تو مسلمان جس کنویں سے پانی بھرتے ہیں تم بھی اسی کنویں سے پانی بھرو. تو مسلمانوں کے ڈول میں پانی آتا اور فرعونیوں کے ڈول میں خون آتا. اب وہ پیاس سے بلکنے لگے تو فرعون نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک ہی کٹورے سے پانی پیو. تو مسلمان چونکہ اس کے غلام تھے تو مسلمان جس کٹورے سے پانی پیتے مسلمانوں کے منہ میں پانی جاتا اور فرعونیوں کے منہ میں خون جاتا. یہاں تک کہ وہ پیاس سے بلکتے ہوئے پتوں کو چوسنے لگے. تو پتوں کو چباتے اور چوستے تو ان سے بھی جو رس نکلتا وہ خون بن کے ان کے منہ میں جاتا. 7 دن تک یہ عذاب میں مبتلا ہوئے. فرعون نے کہا یہ جادو ہے. تو ان لوگوں نے کہا ہر دفعہ تو یہ کہتا ہے یہ جادو ہے، یہ کیسا جادو ہے کہ ہم ایک ہی پیالے سے پانی پیتے ہیں تو ہمارے منہ میں خون جاتا ہے، ان کے منہ میں پانی جاتا ہے. آیات مفصلات، الگ الگ نشانیاں، الگ الگ عذابات ان کی طرف ہم نے بھیجے. لیکن فاستکبروا، پھر بھی ہدایت پذیر نہ ہوئے، انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین، وہ ظالم گناہگار مجرم قوم تھی. ولما وقع علیہم الرجز، اور جب ان پر کوئی عذاب آتا قالوا، وہ کہتے یا موسیٰ ادع لنا، اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے دعا کیجئے. ربک، اپنے رب سے، بما عہد عندک،
جو اللہ نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا، تو آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ لئن کشفت عنا الرجز، ہر دفعہ وہ وعدہ کرتے اگر آپ نے ہم سے اس عذاب کو دور کر دیا، لنؤمنن لک، ضرور بضرور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور ضرور بضرور ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ فلما، پس جب کشفنا عنہم الرجز، پس جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے، یہ عذاب 1 مہینے کے لیے دور ہوتا، الی اجل ہم بالغوہ، ایک ایسی مدت کے لیے دور ہو جاتا جو مدت تک وہ پہنچنے والے تھے، یعنی 1 مہینے کے اندر انہیں مہلت دی جاتی کہ وہ توبہ کر لیں۔ اذا ہم ینکثون، اس وقت وہ اپنے وعدے کو توڑ دیتے اور پھر منہ پھیر لیتے۔ آخر کار فانتقمنا منہم، بس ہم نے ان سے انتقام لیا اور ڈھیل ختم ہو گئی۔ فاغرقناہم فی الیم، پس ہم نے ان سب کو سمندر میں غرق کر دیا۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان آیتوں سے غافل تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، وہ قوم جو زمین میں کمزور تھی، ہم نے اس قوم کو زمین کا بادشاہ بنا دیا، وارث کر دیا۔ مشارق الارض ومغاربها التي بارکنا فیہا، اس زمین کے مشرق اور مغرب ان کے قبضے میں دے دیے کہ جس میں ہم نے بڑی برکتیں رکھی، یعنی مصر اور شام کی انہیں حکومت دی۔ وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، آپ کے رب کے کلمات یعنی وعدے جو بھلائی کے وعدے تھے وہ بنی اسرائیل پر پورے ہوئے۔ بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، تو صبر کا نتیجہ یہ ملا کہ فرعون ہلاک ہوا، فرعونی ہلاک ہوئے، اور راحت و سکون چین انہیں ملا اور حکومتیں ملی۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور ہم نے ان چیزوں کو مٹا دیا جو فرعون اور اس کی قوم بنایا کرتی تھی۔ وما كانوا يعرشون، اور جو وہ محلات بناتے تھے وہ بھی ہم نے مٹا دیے۔ روب، دبدبا ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ فرعون کا واقعہ ظلم کرنے والوں، گناہ کرنے والوں کے لیے عبرت کا نمونہ ہے۔ جس نے 400 سال حکومت کی تقریباً، جس کا روب دبدبا یہ تھا کہ پورا مصر اس کا غلام تھا، اس کا روب و دبدبا یہ تھا کہ لاکھوں فوج اس کے پاس تھی، اور عالم یہ تھا کہ جاسوسی کا نظام ایسا تھا اس کے پاس اس دور میں بھی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے فرعون کو پتہ چل جاتا، اتنا اس نے مضبوط نظام بنایا۔ لیکن جب اس نے گناہ کیے اور سرکشی سے باز نہ آیا، آخر کار تباہ ہو گیا، تو اسے 400 سال کی ڈھیل ملی۔ اگر آج کے دور میں کسی گناہگار کو 50 یا 100 سال کی ڈھیل مل جائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے اللہ راضی ہے کہ میری پکڑ نہ ہوگی، ایک نہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔ دنیا کے اندر بھی مشکلات آتی ہیں تاکہ ہم سمجھ جائیں۔ بڑے نادان ہوتے ہیں وہ لوگ، بیماریوں میں، مشکلات میں سنبھلنے کے بجائے وہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ نہ جانے ہم سے کون سی خطا ہو گئی، ہم پر کیوں مصیبت آ گئی، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے، نہ جانے کون سی خطا ہو گئی۔ یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کا کرم ہے کہ زمین پھٹ نہیں جاتی، آسمان اوپر سے پتھر نہیں برساتا، یہ اس کا کرم ہے، ورنہ ہم تو اتنے گناہگار ہیں کہ یہ سب کچھ ہو جائے تب بھی کم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں۔ عقل مند دانا لوگ پریشانی کو اپنے لیے توبہ کا ذریعہ بناتے ہیں، لیکن آج کتنے افسوس کی بات ہے
کہ اگر کسی پر پریشانی آئے تو نماز جو پڑھتا ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اور اس کو آپ کہیں کہ بھئی آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، بڑی بے شرمی سے کہتا ہے کہ ذرا آج کل ٹینشن میں ہوں، ذرا مسائل سے فارغ ہو جاؤں پھر نماز شروع کروں گا۔ ارے اگر ٹینشن میں ہو تو نماز تو اور زیادہ پڑھنی چاہیے، اگر پریشانی میں ہو تو اللہ کو تو اور زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ یہ تو کیسا شیطانی وار ہے کہ خسیرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار لگا دیا۔ فرعون سمندر میں غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل سمندر کے پار ہو گئے۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، بس بنی اسرائیل ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کی پوجا کر رہی تھی، بتوں کے سامنے سجدے کر رہے تھے، بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں ان کے بت گائے کی شکل کے تھے، تو اس گائے کی شکل کے بتوں کی وہ پوجا کر رہے تھے۔ قالوا، وہ بولے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا، اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی کوئی خدا بنا دیں، کما لہم آلہہ، جیسا کہ ان کے لیے کئی خدا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں اپنا رب نظر نہیں آتا، یہ دیکھیں اپنے بتوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی اللہ کی کوئی شکل و صورت نعوذ باللہ من ذالک بنا دیں تاکہ ہم عبادت کریں تو تصور میں یہ رہے اور ہم اسی کے تصور کے ساتھ عبادت کریں۔ حالانکہ ان کی نادانی ہے، اللہ تعالی شکل و صورت سے پاک ہے۔ اگر کوئی اپنے خیالات سے کوئی صورت بناتا ہے تو وہ بت ہے، اور اس کے سامنے سجدہ کرنا یا اس کے لیے عبادت کا خیال کرنا یہ پوجا اور شرک ہے۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم نادان قوم ہو، جاہل قوم ہو کہ ایسی الٹی سیدھی سوچ رکھتے ہو۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان پجاریوں کے بتوں کا، ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، بے شک یہ لوگ جس پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں یہ پوجا پاٹ تباہ کر دی جائے گی اور یہ لوگ بھی تباہ ہوں گے۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ کام باطل ہے، غلط ہے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو تمہارے لیے خدا بناؤں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اس رب نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی اور تمہیں اتنی برکتیں دی، پھر تمہارا یہ مطالبہ کرنا اور ایسا خیال رکھنا بہت بڑی ناشکری ہے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو، أَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، فرعونی تمہیں بہت تکلیف دیتے تھے، یقتلون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس واقعے میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، بڑا امتحان تھا۔ اب تمہاری دشمن قوم ہلاک ہو گئی، تمہیں فتح و نصرت مل گئی، تو سمندر سے پار ہو کر ہی تم نے ایسی ناشکری کی بات کر دی۔ اب آپ نے اپنی قوم سے فرمایا
کہ واپس مصر چلو. اب مصر گئے تو مصر میں فرعونی اور فرعون تو ہلاک ہو چکا تھا. ان کے محلات تھے، ان کے سامان تھے، ان کے زیورات تھے. تو اس مصر کی حکومت بنی اسرائیل کو مل گئی اور فرعونیوں کی چیزیں وہ استعمال کرنے لگے. تو بنی اسرائیلی یہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس کوئی ایسی کتاب لے کر آئیں جس میں شریعت کے احکام ہوں اور ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تھا کہ میں ایسی کتاب لے کر آؤں گا. اب جب فرعون غرق ہو گیا پھر اس قوم نے مطالبات کیے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے فرمایا کہ آپ کوہ طور پر آئیں اور 30 راتوں کا آپ وہاں پر اعتکاف کریں اور 30 دن وہاں پر روزے رکھیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور بے شک ہم نے فرعونیوں کو پکڑ لیا، بِالسِّنِينَ، قحط سالی کے عذاب سے. بارشیں بند ہو گئیں، زمین